الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان تمام بہن اور بھائیوں کے جو بھی مشکلات پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو احباب بیمار ہے، گھر میں ہو یا ہسپتال میں، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت عطا فرما دے، اور جو احباب بے روزگار ہے، مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ محترم ناظرین، ہفتے کے دن صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لے، انشاءاللہ دولت ہی دولت ہوگی، فوری طور پر پیسوں کی ضرورت مکمل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسی تسبیح کا راز میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہفتے کے دن صرف یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ سے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ویسے تو بہت سارے وظائف، بہت سارے تسبیحات آپ نے پڑھے ہوں گے، اور یقیناً سارے وظائف بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت مبارک ہے، کیونکہ سارے وظائف میں قرآن پاک کی سورہ مبارکہ کے وظائف ہے، اس کے علاوہ اللہ کے مبارک ناموں کے وظائف ہے۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں، جس بھائی یا بہن نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے، دولت اس کے پاس اتنی آئی ہے کہ لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ پیارے دوستو، یکدم اس کی قسمت چمک اٹھی ہے، اتنی زیادہ اس کے پاس دولت آ گئی تھی۔ اس تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک کے ان مبارک ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے رزق سے اللہ پاک اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی آنے والے نسلیں بھی غربت اور تنگ دستی کا شکار نہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، رب کریم اس کو بھی مالا مال فرما دے گا۔ صرف ہفتے کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے صرف اس تسبیح کو کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ ہفتے کو یہ عمل کر لے، وہ پھر خود دیکھیں گے کہ دولت ان پر کس طرح برس رہی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ان میں سے ایک نعمت دولت بھی ہے، اور اگر میں کہوں کہ مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آج کل کے دور میں ہر ضرورت، ہر حاجت جو ہے دولت کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کو اچھی طریقے سے ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رزق کا بندوبست کرے گا، اور رزق جو ہے، خوراک، کھانے پینے کی اشیاء دولت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر آپ اپنی اولاد کی مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ذاتی گھر خریدنا ہے، اور وہ دولت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بیمار پڑا ہے اور آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دولت کی ضرورت پڑے گی۔ الغرض یہ دولت رب کریم کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دولت کو صحیح راستے پر، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا کریں گے تو پھر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر آپ نے ضرور ادا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، جو بھی رقم ہوتی ہے، جو بھی پیسہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق پر جن کا کوئی بھی نہیں، ان کو دیا جائے۔ بے شک اللہ پاک ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، صدقہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی برکت والا عمل ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات کو فوراً حل کروانا چاہتے ہیں، یا آپ پر کوئی بڑی سی بڑی مشکل آ چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس سے نکل جائے، تو آپ صدقے کا اہتمام کریں،
اور صدقہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق، یعنی اگر آپ امیر ہیں تو آپ بڑا صدقہ کریں۔ سب سے بہتر صدقہ جو ہے وہ خون بہانا ہے، یعنی کسی جانور وغیرہ کو ذبح کرے۔ انشاءاللہ آپ کا وہ مشکل چاہے پہاڑ جتنا کیوں نہ ہو، آپ کے مشکلات ہزاروں کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے وہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت سورج کی طرح چمک جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مالا مال ہو جائے، تو آج ہفتے کے دن صرف یہ ایک تسبیح آپ پڑھ لیں۔ محترم دوستو، آپ نے یہ وظیفہ کب پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ محترم دوستو، آپ نے یہ وظیفہ ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ ہفتے کے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد، فجر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عصر ہو، عشاء ہو، جس نماز کے بعد آپ کے پاس 5 سے 10 منٹ فارغ ہو، تو آپ بیٹھ کر یا آپ جو ہے اس وظیفے کے لیے وقت نکال کر آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اس تسبیح میں قرآن کریم کی ایک سورت ہے اور رب کریم کی صفات و ناموں کی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے آپ دوستوں نے وضو بنانی ہے، اور اگر کسی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو تب زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ کا وضو بھی ہوگا اور آپ نے نماز بھی پڑھی ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو سورت ہے وہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ محترم دوستو، سورۃ الکوثر میں رب کریم نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اس سورت میں رب کریم نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ جو بندہ سورۃ الکوثر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو یقین مانیے پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ سورۃ الکوثر کا عمل جو ہے یہ بندے کی تنگ دستی، غربت کو ختم کر سکتی ہے۔ بندے کی جتنی بھی پریشانی ہو، جتنی بھی مشکلات ہو، انشاءاللہ سورہ کوثر کے اس عمل سے وہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ اس کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ بیمار صحت یاب ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، انشاءاللہ رب کریم اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ اب مجھے اور ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، آپ شادی کے حوالے سے پریشان ہے، یا آپ کے اولاد نافرمان ہے، یا جو بھی آپ کی پریشانی ہے، انشاءاللہ اس عمل سے ختم ہوگا۔ محترم دوستو، دوسری جو ہے آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے رب کریم کے ان مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ بھی 786 مرتبہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ محترم دوستو، ایک رب کریم کی ذاتی نام اور 2 صفاتی نام، جب آپ ان تینوں ناموں کے ساتھ ملا کر آپ رب کریم کو پکارو گے تو یقین مانیے رب کریم کی طرف سے آپ کی اس بات کا جواب ضرور ملے گا، اور رب کریم آپ کی تمام تر پریشانیوں، مصیبتوں کو دور کرے گا۔ تو محترم دوستو، آپ نے 786 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے درود پاک کا اہتمام ضرور کرنی ہے۔ اور جب آپ اس طریقے سے وظیفہ پڑھ لے تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دوستوں نے دعا ضرور کرنی ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کو کرنے کے بعد رب کریم بندے کی نصیب کو کھلوا دیتا ہے۔ اگر کوئی غریب شخص بھی اس وظیفے کا معمول بنا لے اور روزانہ کے حساب سے کسی بھی نماز کے بعد اس تسبیح کا ورد کرے، رب کریم اس تسبیح کے پڑھنے سے، اس تسبیح کی برکت سے اس کا نصیب بھی بدل دے گا، اور رب کریم غربت، تنگ دستی سے نکال کر خوش نصیبی اور امیری کی زندگی عطا کرے گا۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ خود بھی پڑھ لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنی پریشانی، اپنی مشکل کو
قرآن کریم کے ذریعے سے، رب کریم کے مبارک ناموں کے ذریعے سے وہ ختم کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے، آمین ثم آمین۔